کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے تو گرے میرے اب کے انفال، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لی۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو،
اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے تو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے۔ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔
अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही है। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सारा कुछ बनाया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, फरमाया जमीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया। किसी को आप नौकरी पे रखते हैं, उसके साथ मुआहदा ये होता है कि ये तुझे रहने के लिए मकान दिया जाएगा, 3 वक्त का खाना दिया जाएगा, 2-3 दफा पीने को चाय मिलेगी, और इतनी तनख्वाह हम हर महीने तुम्हें अदा करेंगे। और फिर ड्यूटी ये है कि ये मशीन है, इस पर तुमने सुबह 8 बजे से 4 बजे तक काम करना है। अब वो शख्स क्या करता है, वो तनख्वाह भी वसूल करता है, मकान पे भी कब्जा कर लेता है, और वो 3 वक्त खाना भी खा लेता है, चाय भी पी लेता है, और महीने के बाद तनख्वाह भी वसूल कर लेता है, पर मशीन पे खड़ा नहीं होता। तो उसका मालिक उसे रखेगा? बोलते नहीं आप हज़रात, रखेगा उसे, छुट्टी करा देगा। वो कहेगा तू कितना अजीब आदमी है कि अब जो मुतालबात तेरे थे वो सारे पूरे हो गए, और जो मेरा मुतालबा है तो तूने पूरा ही नहीं किया। इख्तलाफ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगा। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि हमने क्या किया। हमने अल्लाह की दी हुई जमीन पर गुजारा भी किया, उसका दिया हुआ रिस्क भी खाया। अल्लाह ने औलाद दी हमें, अल्लाह ने सेहत दी, सारा कुछ दिया। तो जो मुतालबे हमारे थे वो तो सारे पूरे हो गए, और जो रब का मुतालबा था कि मेरे कुर्ब के रस्ते का सफर करो, तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, मेरे रस्ते में मुजाहिदा करो, जद्दोजहद करो, आगे बढ़ो, वो हमने कब करना है, वो उसकी मनसूबाबंदी कब होगी। अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना। हमारे सूफिया में रोज देखा करते थे कि आज हमारे दिल में हमारे रब की कितनी मोहब्बत है, आज कितना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ बढ़ूं। रोज जायका महसूस करते थे, तलब पैदा करते थे। हमारे मिजाजों के अंदर हर चीज की तलब पैदा हो गई है, लेकिन वो जो एक खास ज़ौक़ था ना अल्लाह के कुर्ब का, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी तरफ बढ़ना, महसूस करना कि मेरा रब है, महसूस करना कि मैं किसी का बंदा हूं, मुझे कोई रिस्क देता है। हमारे सूफिया, औलिया, सहाबा, अहले बैत, अंबिया ये हर वक्त महसूस करते थे कि मैं कोई शुतरे बेमुहार नहीं, कोई मेरा है जो मुझे बनाने वाला है, जो मुझे नवाजने वाला है, जो मुझे अता करने वाला है। वो अपने रब की चाहत करते, अपने रब से मोहब्बत करते, अपने रब की तलब पैदा करते, शौक बढ़ाते रोज इबादत का। उनके अंदर एक जज्बा था जो रोज परवान चढ़ता था। 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद वो इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सलातुल लैल पढ़ते, वो कुरान पाक की तिलावत करते। फिर भी कभी उनका ज़ौक़ आता तो वो दुनिया से कट के मुसल्ले पे आके बैठ जाते। लेकिन वो दर्द, वो जायका, वो कैफियत, वो चीजें मान पड़ती जा रही हैं।
قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا، فرشتے اسے جانتے۔ لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا۔ یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے۔ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے گے۔ وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بڑا ہی پسند ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں۔ وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے۔ مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، وہ جو ایک مقام ہے۔ اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا۔ بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ، بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا۔ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی۔ تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا، بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا۔ بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ لیکن نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کہہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی
चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। तो रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो। अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अली मुरीदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो मां की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती है। मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहां है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी। तो सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दें और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाएं। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती आराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता या रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताया कयामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ है और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया है। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था। हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं। कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमने बाची जाना है इंशाअल्लाह, तो फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह। कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ। तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात। हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं, कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इजहार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले
شاید کسی کو نہ ملے. اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے. لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے, ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا, تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہے. یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, ان تے سلیکشن دینے نا اپنے بچیاں نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ. رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا. تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے. اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے. اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا, پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے, اللہ نے معافی دے دینی ہے, بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے, میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی. یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ, تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا یقین جیت گیا ہے, تیرا ایمان جیت گیا ہے, تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں. تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا, وہ منع ہے. ڈینگے نہیں مارنی بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں. تشکر کے لب و لہجے, تشکر کے لب و لہجے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں, ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت, فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو. جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی. معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی, مرضی اللہ کی چلے گی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن. فرمایا ایمان کی دلیل دو. یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل. حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن. فرمایا دلیل دو. حضور دلیل ہے ہمارے پاس.
دو یا رسول اللہ، اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو، تم مومن ہو، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے، وہ کہیں گے دیکھی نہیں، میزان عمل تلوائے، وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں، کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمایا اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جدوجہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھوڑو مکان سارے۔ اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملنگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی وہ۔ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ، یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں؟ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے،
कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए, तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताजियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है।